اللهم أجرنا من النار سالمين وأدخلنا الجنة آمنين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين۔ دوسری ہماری ٹاپک ہے جہنم کے درکات۔ درکات کہتے ہیں، درجات نہیں کہتے۔ سیڑھی پہ جب اوپر چڑھ کے آتے ہیں تو وہ درجات ہوتا ہے، سیڑھی پہ جب نیچے اتر کے جاتے ہیں تو وہ درکات ہوتا ہے۔ جنت کے درجے ہیں اور جہنم کے درکات ہیں، اور جہنم کے 7 درکات کے بارے میں قرآن اور حدیث میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ پہلا جو طبقہ جہنم میں جائے گا، جن کو مطلب ہلکا خفیف عذاب ان کو دیا جائے گا، اس کو کہتے ہیں جہیم۔ پہلا درکہ جہنم کا جہیم۔ اوپر سے میں بتا رہی، نیچے منافقوں کو رکھا جائے گا، تو ہم اوپر سے نیچے جا رہے۔ پہلا درکہ ہے جہیم، جس میں جو سرکشوں کا ٹھکانہ ہے اور اس میں بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا ہے جہیم، اور جس میں سرکش یعنی اللہ کی بات نہیں عمل کرے، ٹھیک ہے، جھٹلائے، اللہ نے حلال جو کیے اس پر کوئی توجہ نہیں کیا، جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے اس پہ توجہ جس نے نہیں کیا، زندگی اپنی من مانی گزار رہے، مسلمان ہیں لیکن زندگی انہوں نے اپنی من مانی گزاری، ایسے سرکشوں کا ٹھکانہ بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا ہوگا جہیم۔ یعنی بتایا بھی جا رہا ہے تو کہاں کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہے نا غفور الرحیم بیٹھا ہوا، تو معاف کر دے گا کر کے اپنی من مانی زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے پہلا گڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ دوسرا گڑھا ہوگا حطمہ، لَإِنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ۔ حطمہ کہتے توڑ دینے والی، توڑنے والی، توڑ پھوڑ کرنے والی، ہڈی پھسلی بھی یہ توڑ دے گی، ہڈیوں کو توڑ دے گی، پھسلیوں کو توڑ دے گی، اور جن کو بھی اس میں ڈالا جائے گا، جن جہنمیوں کو حطمہ میں ڈالا جائے گا، ان کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی یہ حطمہ۔ اور حطمہ کے بارے میں قرآن میں آتا ہے نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، یعنی یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے اور یہ توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی۔ تو بعض کو آگ نہ ٹخنوں تک جلائے گی، کسی کو بعض کو کمر تک، بعض کو گردن تک جلائے گی۔ تیسرا درکہ ہے حاویہ۔ حاویہ، حاویہ کہتے گہری گھائی، گہری گھائی کو حاویہ کہتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ تو یہ جن کے پلڑے قیامت کے دن جب میزان میں ڈالے جائیں گے تو جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے ان کو اس میں ڈالا جائے گا، حاویہ میں۔ پلڑے ہلکے کب ہوں گے؟ ہمارے برے اعمال ہلکے ہوں گے، قیامت کے دن وزن کیا ہوگی، چیزوں کے ہوں گے، ان کو اس میں ڈالا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے پلڑے بھاری ہو قیامت کے دن، نیک اعمال ہم اتنے کریں، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تذکیر، ذکر و اذکار اور جو بھی صالح عمل ہوتے ہیں، یہ ان سب سے پلڑے بھاری ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بھاری چیز لا الہ الا اللہ جو تسبیح کرتا ہے وہ بھی پلڑے کو بھاری کر دیتا ہے۔ تو برے اعمال جتنے بھی کرو پلڑے ہلکے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بھاری پلڑوں کی ہی اہمیت ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھے۔ اور چوتھا درکہ ہے سقر۔ سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ بالبشر سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ بالبشر۔ نہ باقی رکھتی ہے کسی کو، نہ چھوڑتی ہے، نہ ختم کرے گی نہ چھوڑے گی۔ اس کو کہتے، اس درکے کو کہتے سقر، یعنی نہ مرنے دیتی ہے نہ جینے دیتی ہے۔ انسان نہ مرتا نہ جیتا۔ جہنم میں جانے کے بعد کوئی بھی انسان مرے گا نہیں، موت وہاں پہ، موت کو بھی موت آ جائے گی،
مطلب ایک سخت جھلسا دینے والی یہ درکا ہے، سخت جھلسا دینے والا. اور جہنمیوں کی جلد کالی ہو جاتی ہے، بلیک، جھلسنا. ٹھیک ہے، کبھی ہم نے دیکھا ٹین ہوتا ہے نا، دھوپ میں اگر چلے گئے تو ٹیننگ ہو جاتی ہے. تو یہ سقر میں جانے کے بعد انسان کی اسکن ایسی ٹین ہو جاتی ہے کہ کالی کلوٹی ہو جاتی. تو دیکھیں نا مطلب کیسا عالم ہوگا اس درگے کا. اللہ رب العزت ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھے. 5 جو جہنم کا درکا ہے وہ لظا. کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی وجمع فآوی. یعنی یہ لظا جو ہے ہاتھ پیر کے جو کنارے ہوتے ہیں نا، ہاتھ پیر کے جو کنارے ہوتے ہیں ان کو کھاتی ہوگی. ٹھیک ہے، جیسے دیمک کیا کرتی ہے، چاٹ جاتی ہے نا، سلولی دیمک لگتی ہے. تو یہ لظا میں جو بھی جہنمی جائیں گے وہ جہنمیوں کے ہاتھ پیر کو دیمک کی طرح کھانا شروع کرے گی اور سر کی کھال کھینچنے والی ہوگی. یہ جو اسکن ہے اس کو کھینچے گی اور جلد اور لحم کو یعنی گوشت کو عظام سے کھینچ لیتی ہے. ہڈیوں سے گوشت کو اور اسکن کو کھینچ لیتی ہے. ہڈی الگ ہو جاتی ہے، اسکن اور گوشت الگ ہو جاتا ہے. تو یہ کھینچتے جائے گی لظا، ایسے دیمک کی طرح چاٹتے جائے گی، کھاتے جائے گی. اور یہ ان کے لیے ہے جو حق سے منہ موڑتے ہیں. اگر لوگ بتاتے بھئی یہ حق کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، منہ پلٹا لیے، وتولی، منہ پلٹا لیے، منہ پھیر لیے، تو ایسے لوگوں کو وہاں پر یہ لظا میں ڈالا جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں اس درکے سے بھی محفوظ رکھے. 6 درکا ہے سعیر، دہکتی ہوئی آگ. 6 درکا سعیر. فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر. سعیر یعنی دہکتی ہوئی آگ. قیامت کے روز کافر کہیں گے کاش ہم دنیا میں غور سے سنتے ہوتے. یہاں پہ غور کرے جو بھی یہاں سن رہے، تو اگر کوئی بات کان سے نکل گئی اور عمل نہیں ہو سکا تو پھر وہاں پر اس میں ڈالا جائے گا اور وہ وہاں پر کہتے بیٹھیں گے کاش ہم دنیا میں سنتے ہوتے، کاش ہم سمجھتے ہوتے. تو آج اس دہکتی آگ میں ہمارا ٹھکانہ نہیں ہوتا. اس دہکتی آگ کا سعیر کے سزا کے مستحق ہم نہیں ہوتے، سعیر میں ہم شامل نہیں ہوتے. تو اس طرح یہاں پہ سعیر میں جانے کے بعد لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے. ہاں ارے کاش وہ بولی تھی آ کے، وہ کتاب میں لکھا ہوا تھا، میرے گھر میں تھی کتاب، میرے گھر میں تھی، فلاں میرے خاندان میں تھا، فلاں میرے خاندان میں تھی جو مجھے روک رہی تھی، بتا رہی تھی، بول رہی تھی، سمجھا رہی تھی، سمجھا رہا تھا. وہ استاذ ملے تھے، انہوں نے سمجھایا تھا، لیکن ہمارے کانوں پہ جون تک بھی نہیں رہیں گی، ہم اپنی منمانی زندگی گزارے. تو ایسے لوگوں کو پکڑ کر سعیر میں ڈالا جائے گا اور وہاں اعتراف کرتا بیٹھے گا کاش سنتے ہوتے، کاش عمل کرتے ہوتے، کاش ایسا ہوتا. پھر موقع دے دو اللہ تعالیٰ، پھر موقع نہیں ملنے والا. 7 درگاہ ہے زمہریر. زمہریر کہتے ہیں جہنم کا سردی والا علاقہ. ٹھیک ہے، شدید سردی کا عذاب، یعنی جہنم میں صرف آگ کا ہی عذاب نہیں ہوگا بلکہ شدید سردی کا بھی عذاب ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں اس درکے سے بھی محفوظ رکھے، بلکہ جہنم سے جانے سے ہی ہم سب کو محفوظ رکھے، جہنم میں بچتے ہوئے ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، ایک جہنم کی، یہ تو 7 درکے ہیں، ایک جہنم کی وادی بھی ہے جسے ویل کہا جاتا ہے. ویل ایسی وادی ہے، یعنی ویلی ہے یا پھر ویل ایسا گڑھا ہے جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے. اتنا بھیانک گڑھا ہے کہ جہنم کو خود اس سے ڈر لگتا ہے. وہ جہنم کہتی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچا. ویل میں بڑی بڑی چنگاریاں اڑتی ہوں گی اور
انہیں ایسا محسوس ہوگا جیسے زرد رنگ کے اونٹ ہے، یلوئش کلر کے اونٹ ایسے اچک رہے، ایسا وہاں پر ویل میں جو گڑا ہے یا سمجھے جو ویلی ہے اس میں سے ایسے شعلے نکلیں گے، تو اس میں بھی بہت سے لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ ویسے 30ویں پارے میں بہت جو ہم ہلکی گناہ سمجھتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے ویل کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں میں کون؟ کافر تو جائیں گے، ٹھیک ہے، کافر تو جائیں گے، لیکن ان سب میں مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور زندگی رب کی نہیں بلکہ اپنی مرضی کی گزارتے ہیں، لوگوں کی مرضی کی گزارتے ہیں، اللہ کی خواہش کو چھوڑ کر لوگوں کی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں، ان لوگوں کو پکڑ کر گھسیٹ کر اس میں ڈالا جائے گا اور ایسے ویلکم کے ساتھ ان کو ڈالا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں جہنمیوں میں شامل ہونے سے محفوظ رکھے۔